آگے مولانا پھر ان باطنی نابینوں سے مخاطب ہوتے ہیں جنہیں پہلے وہ مردہ لومڑیاں فرما رہے تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ گر سخن خواہی کہ گوئی چوں شکر، فرماتے ہیں اے بغیر شرح صدر کے تبلیغ کے شائقین، اگر تم اولیاء اللہ کی طرح دین کے لیے مفید اور شیریں باتیں کرنا چاہتے ہو تو تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے۔ کون سے کام فرماتے ہیں جی؟ پہلا کیا بتاتے ہیں؟ صبر کن این ہرس و این حلوہ مخور، فرماتے ہیں ایک تو تبلیغ کی خواہش سے باز رہنا ہے، اور دوسرا فرماتے ہیں حلوہ نہیں کھانا تم نے۔ آگے فرماتے ہیں صبر باشد مشتہائے زیرکاں، فرماتے ہیں عقل مندوں کو صبر بڑا مرغوب ہوتا ہے۔ ہست حلوہ آرزوئے کود کا، فرماتے ہیں حلوہ تو بچے کھاتے ہیں خوش ہو گئے۔ مزید فرماتے ہیں ہر کے صبر آورد گردوں پر رود، فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے وہ آسمانوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ ہر کے حلوہ خورت واپس تر رود، فرماتے ہیں اور جو حلوہ کھاتا ہے نا وہ تھلے کو نیچے کو جاتا ہے۔ پہلی نظر میں اس کلام کو اگر دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے مولانا نے یہاں پہ بے انشراح مبلغین پر طنز فرمائی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ دونوں پرہیزیں قرآنک موریلٹیز ہیں۔ مثلا اگر مولانا فرماتے ہیں کہ بے بصیرت اور بے انشراح شخص کو دین کی تبلیغ بالکل نہیں کرنی چاہیے، تو یہ تو قرآن کی سورہ یوسف کی آیت 108 کا خلاصہ ہے۔ آئیے وہ آیت دیکھتے ہیں۔ جامعہ علیہ رحمہ نے مثنوی شریف کو فارسی زبان کا قرآن ایسے تو نہیں فرمایا۔ کیا کہتی ہے سورہ یوسف؟ کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے محبوب فرما دیں یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے صاحب بصیرت ہیں۔ اب جسے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہی نہ مانے، کیا اسے تبلیغ کرنی چاہیے؟ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ دوسری بات مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اولیاء جیسے مبلغ بننا چاہتے ہیں تو حلوہ نہ کھایا کریں، تو اس سے مراد تزکیہ نفس کرنا ہے، اور تمام صوفیاء و صالحین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ترن والا کھانے والے کا نفس نفس امارہ ہی رہتا ہے، وہ نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ کی طرف بالکل انتقال نہیں کرتا۔ مولانا حلوہ کھانے کو حرام نہیں فرما رہے، انہوں نے تو خود لوگوں کو حلوے کھلائے ہیں، صرف یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اصحاب لی مع اللہ بننے کے لیے، شرع صدر کی نعمت حاصل کرنے کے لیے لقمہ تر سے پرہیز ضروری ہے، اور بقول شیخ عبد القادر جیلانی روح اللہ روحہ، انبیاء علیہم السلام کی کثرت صیام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صائم الدہر ہونے میں یہی راز پوشیدہ ہے۔ آپ بڑا واضح لکھ گئے ہیں کہ انبیاء کے نفوس بھی زندہ ہوتے ہیں، وہ شادیاں کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنے نفسوں کو بھوک اور ریاضت کی آگ ایسی دیتے ہیں جو ماں سوی اللہ کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اسے کہتے ہیں نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ حلوہ کھا کے نفس پالنے کی بات تو سمجھ آتی ہے، نفس کشی کی سمجھ بالکل نہیں آتی۔